حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا بتائیے، کیا صرف تاریخ اسلام میں شہادت حسین ہی ایک المناک واقعہ ہے، ایک دردناک واقعہ ہے؟ میں مانتا ہوں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حادثہ اگرچہ انتہائی المناک ہے، مگر بعض غلط ذہنیت کے لوگوں نے اسے حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ عام مسلمانوں کی اذہان میں یہ غلط بات جما دی گئی ہے کہ دنیا میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اور کوئی ساخہ فاجع واقع نہیں ہوا، حالانکہ اس سے بدرجہ زیادہ مظلومیت کی بے شمار اندوہناک واقعات ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیے کہ مدافعات پر پوری قدرت ہونے کے باوجود ظلم عظیم پر کس قدر صبر و استقامت کے ساتھ جان دیتے ہیں۔ کیا اس کی نظیر کہیں دنیا میں ملتی ہے؟ مگر مسلمان اس خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی مظلومیت سے اس قدر بے خبر ہے کہ گویا کہ فرش و عرش کو لرزہ دینے والا ساخہ واقع ہی نہیں ہوا۔ کیا آپ نے کبھی کسی زبان کو اس مظلومیت کے داستان بیان کرتے ہوئے، کسی کان کا اس طرف التفات، کسی قلم کو یہ جان فگاں حادثہ لکھتے ہوئے اوراق تاریخ میں کسی اس تفصیل کو دیکھتے ہیں؟ اوراق تاریخ میں اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے کسی نگاہ کی توجہ اس مظلومیت پر، کسی دل میں احساس درد اور کسی آنکھ کو کبھی اشک و بار دیکھا ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک کا لہو لہان ہونا، دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انور کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا شہید ہونا، دنیا بھر کے اولیاء اللہ کا خون نبی کے ایک قطرے کے خون کے برابر نہیں، مگر یہاں تو زبان، کان، قلم، نگاہ، دل، آنکھ سب ایک ہی کرشمے میں مست ہے۔ نہ کسی دوسرے صحابی کی شہادت کسی شمار میں، نہ کسی نبی کی۔ بس ایک ہی بات کو رٹا لگاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے۔ اے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ذرا آپ بتاؤ تو صحیح، اگر آپ رہتے بھی تو کیا کر لیتے؟ صرف نعرے بازی سے حسین ہی نہیں بن جاتے؟ نعرے لگانے کے لیے 100 لوگ، فجر کی نماز میں دیکھیے تو 2 4 10 لوگ رہتے ہیں، کیا یہ حسینی ہونے کا ثبوت ہے؟ بس چیخا مارنا ہے، سب دکھاوا اور ڈھونگ ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ شہادت حسین کو بیان کرتے ہیں، اس راستے پر چلتے ہوئے ذرا آپ اپنے تاریخ کی کتابوں کو اٹھائیے اور اپنی نگاہ کو دورائیے تو آپ کو راستے میں 18 ذی الحجہ بھی ملے گا۔ آپ کو تاریخ کی کتاب میں 18 ذی الحجہ بھی ملے گا۔ میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اگر تاریخ کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 10 دن بند رہا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر تاریخ کہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی 7 دن بند رہا، تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ نہیں یا دردناک نہیں ہے، بلکہ اگر ہم 10 محرم الحرام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحجہ کی تاریخ پڑھتے ہیں یا آپ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ہاں، وہی عثمان غنی جنہیں ہم ذی النورین کہتے ہیں۔
ہاں ہاں، وہی عثمان غنی جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں، جی وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، ہاں وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، میں کس ہستی کی بات کر رہا ہوں، آپ جانتے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائی، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو خطبہ حضرات بتاتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی دردناک شہادت کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ میرے بھائیوں، تاریخ کی چیخیں نکل جائے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی بہت بڑے عالم یا فقیہ نہیں ہوں یا کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم تھے جن کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج قید میں ہے تو پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوئے، جب پیاس کی شدت بڑھنے لگی تو آواز لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے۔ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو مشکزہ لے کر حضرت عثمان کا ساقی بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکزے پر تیر برسانا شروع کیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمامہ جو ہے، اپنی پگڑی کو ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو عثمان شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ، میرے ہونٹ جب پیاس کی شدت میں تھی تو تیرے مخلوق میں سے کوئی مجھے پانی پلانے نہیں آیا۔ کربلا میں حسین کا ساقی اگر عباس تھا تو مدینے میں عثمان کا ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ہیں ایک گھر میں بند کیے ہوئے، جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کے محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوق آیا کرتے تھے۔ 40 دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے بھرے ہوئے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی گئی تھی۔ ہائے عثمان، میں نقطہ داں نہیں، میں عالم نہیں جو تیرے شہادت کو بیان کروں۔ ہاں، دل پھٹ جائے اور دل پھٹ جائے، آنکھیں نم ہو جائے۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھے مار کر لہو لہان کر دیا گیا ہے، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑے کے کبھی غسل نہیں کیا تھا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہے۔ 18 ذی الحجہ ہے، 35 ہجری جمعہ کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں ہے، باغی دیوار فلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں۔
برا بھلا کہتے ہیں، ایک باغی پیٹھ پر برچھا مارتے ہیں، ایک باغی لوہے کا آہنی ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ ہائے افسوس، وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑا ہے، خون قرآن پر گرتا ہے، تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شہادت کا گواہ کربلا ہے تو عثمان کی شہادت کا گواہ قرآن کریم ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوکریں مارنے لگتے ہیں، اس قدر ٹھوکریں مارتے ہیں جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے، ان کی شدت سے، ان کی تکلیف سے اپنے خالق کائنات سے جا ملے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر ایک باقی زندگی، باقی جو ہے اپنی آخرت کو جا ملے۔ میرے بھائی، میں جو ہے کربلے کا انکار نہیں کرتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک وہی واقعہ تو نہیں جس کو ہم آج زور و شور سے مناتے ہیں، اور اس میں ہم کتنے سارے بدعتوں کو اختیار کر رکھے ہیں کہ آپ ذرا بتاؤ، ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس دن ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند رکھا گیا، اتنی شدت کے ساتھ ان پر ظلم کیا گیا، آج ہم جو ہے ڈھول تاشے اور نہ جانے کیسے کیسے کرشمے، کیسے کیسے بدعات کو، ہم رسومات کو اختیار کر بیٹھے ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے۔ ارے تم رہتے تو بھی کیا کرتے میرے بھائی، کیا کرتے؟ وہی حسین ہے جو اس جنگ میں ہے اور اس زیادہ مظلومیت میں ہے، پھر بھی نماز کے وقت میں نماز کی پابندی کر رہا ہے، اپنے نانا کے دین کو روشن کرنے کے لیے، بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہا ہے۔ ذرا شرم کیجئے اور ذرا حیا کیجئے کہ کل قیامت کے دن یہی حسین اگر ہمارا گریبان پکڑ لے اور کہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، میں نے اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گردنیں کٹا دی، تم نے اس دین کے لیے کیا کیا؟ میں کربلا کے میدان میں بھی نماز کو ترجیح دیا، تم بتاؤ تو صحیح، تم بستر سے اٹھ کر فجر کی نماز تک آیا؟ کیا تمہیں نماز کا شوق ہوا؟ ہم نے اس دین کے خاطر اپنے پورے گھر بار والوں کو، پورے گھرانے کو جو ہے چھوڑ دیا، تم نے اس دین کے خاطر کیا اپنے بستر کو چھوڑا؟ کیا اپنے عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑا؟ کیا اس دین کے خاطر تم نے کبھی کوئی مصیبت اور تکلیف اٹھائی؟ میرے بھائی، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم جو ہے دکھاوے پر، نام و نمود پر نہ جانے کیسے کیسے کام کر گزرتے ہیں، لیکن جو کام کرنے کے ہیں اس کام سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب انسان کرنے کے کاموں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جو صحیح کام ہے اس کام کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جو نہیں کرنے کے کام ہیں۔ آپ ذرا بتائیے تو صحیح کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی رات نہیں کرتی؟ یا جو پڑھتا ہے اس کی رات نہیں کرتی؟ رات دونوں کی کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے اسے اللہ کا خوف ہے، اسے دین کا خوف ہے، اپنے ذات کا خوف ہے، اس لیے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہے، اور ایک انسان ہے جو عیش و آرام کی زندگی کو چاہتا ہے، جو اللہ کو بھلا بیٹھا ہے، جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ اپنی زندگی کو جو ہے بستروں میں گزار دیتا ہے۔ نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ جانے ہم سے کتنے سجدوں کا انکار ہوتا ہے، ہم کتنے سجدوں کے باغی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اور آپ جو ہے تاریخ کی کتابوں کو، کیا آپ جو ہے دینی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، قرآن و حدیث کو دیکھیے کہ جو ابلیس ہے وہ کوئی زنا نہیں کیا تھا، وہ کوئی شراب نہیں پیا تھا،
اس نے کوئی سود نہیں لی تھی، اس نے کوئی رشوت نہیں لیا تھا، کوئی چغل خوری نہیں کی تھی، نہ کوئی بڑے گناہ کیا تھا، بلکہ صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا۔ شیطان ایک سجدے کا انکار کر کر ملعون ہو گیا، قیامت تک جو ہے اس پر لعنت کا طوق اور زنجیر پہنا دیا گیا۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم دن میں کتنے سجدوں کا انکار کرے بیٹھے، کتنے سجدوں کا انکار کرے بیٹھے ہیں، پھر بھی ہم زور سے آواز لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ کو ماننے، اللہ کی بھی مانو، اللہ کو مان رہے اللہ کی بھی مانو۔ ہم ہمیشہ جو ہے اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہم کو جو ہے بہت زیادہ رزق دے، ہمارے رزق میں کشادگی کرے، ہم اس کی ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ ہماری ساری مانے۔ یہ کیسی وفا ہے؟ یہ بے وقوفی کی علامت ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ دے کہ انسان خود جو ہے کچھ نہیں کرتا، لیکن امیدیں لمبی لمبی باندھے رکھا ہے، امیدیں لمبی لمبی ہے، انہیں چاہیے سب کچھ، انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ وقت دیں گے، نہ جان دیں گے، نہیں مال دیں گے۔ ارے میرے بھائی، آپ کے لیے ہمارے لیے تو یہ آسانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارے جان نہیں مانگتا، جبکہ ہم خریدی ہوئی چیز ہے۔ ان اللہ اشترى من، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم الجنہ، کہ ہم نے انسان کو جو ہے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، ہم خریدی ہوئی چیز ہے، اس میں ہمارا تصرف کیسا؟ پھر بھی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہو، جس رخ میں چاہو لے کر جاؤ۔ تو اب یہاں ہماری عقل مندی کی یہ بات ہو، ہمارا عقل مندی کا ثبوت یہ ہونا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا، اس کے بعد ہم نعرے لگانا کہ یا حسین ہم نہیں تھے، ہم حسینی ہے، اس کے بعد نعرے لگانا۔ پہلے نعرے لگانا، یہ جو ہے دکھاوا کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کے دل کو دیکھتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں نہیں، بہت اچھا نیکیاں دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر و عملہ نہیں، ڈھول تماشے کر لیے، عشاء کی نماز نہیں پڑھے، سو گئے، سوتے رہے جانوروں کی طرح، فجر ہو گئی، فجر کی نماز نہیں پڑھے اور چیخے مار رہے ہم حسینی ہیں۔ واہ رے واہ، کیا بات ہے بھائی، ایسے مسلمان ہیں، نام عبد الرحمن ہے، رحم والی کوئی صفت ہی نہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو جو ہے اس بات کا عہد لینا ہے کہ صرف ہم نعرے بازی میں اپنی زندگی کو نہ کھپا دیں، ہم کچھ کریں جس سے اللہ خوش ہو، اللہ کی رضا والی کام کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے تغدو کریں۔ صرف چیخے مارنا یہ ہم کو زیبا نہیں دیتا، یہ چیز ہمارے زیبے کی نہیں، یہ چیز ہمارے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے آج سے ہی یہ عہد کرنا پڑے گا۔